أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اور جی الحمدللہ. کیا کر رہے ہیں؟ جی جوہر، علی عباس، وقار، افنان، وسیم، غازی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہے؟ کسار، عیسیٰ، طاہرہ، بطول، ہینا میم، ہینا کوثر میم، سحر، شفا اور جی شہد. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں کس چیز کے بارے میں؟ بیت الخلاء کے آداب. بیت الخلاء کے آداب. وہیں پہ یہ بات آئی تھی کہ بیت الخلاء میں کس چیز کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ بولنا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا تھا کہ اگر اذان وغیرہ ہو تو وہ بات دوہرا سکتے ہیں، کیونکہ ذکر خدا تو بہرحال ذکر خدا ہے. جی ذکر خدا کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کل پڑھا تھا، یہاں تک پہنچے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی تھی ہم نے، اذا سمعت الاذان، جب تم اذان کی آواز سنو، وانت علی الخلاء، اور آپ اگر ٹوائلٹ میں ہیں، جی بیت الخلاء میں ہیں، اس کے اندر ہیں، تو فقل، تو آپ کہیے مثل ما یقول المؤذن، جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسا کہیے، یعنی دوہرائیے. ولا تدع ذکر اللہ عز وجل فی تلک الحال، اس حالت میں بھی ذکر خدا کو آپ ترک نہ کریں. کیوں؟ لما ان ذکر اللہ حسن علی کل حال، اس لیے کہ ذکر خدا ہر حال میں اچھا ہے، ہر حال میں کہیں بھی ہو آپ ذکر خدا تو آپ وہاں کر سکتے. آپ ہی سے چھٹے امامی کی یہ روایت ہم نے لاسٹ میں جو پڑھی تھی کل، وہ یہ تھی لا باس بذکر اللہ وانت تبول. ٹھیک ہے، وانت تبول، یعنی جب تم پیشاب کر رہے ہو تو اس وقت ذکر خدا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی تب بھی ذکر خدا میں کوئی فإن ذکر اللہ حسن علی کل حال، اس لیے کہ ذکر خدا تو ہر حال میں بہتر ہے. اچھا ہے، بہتر ہے. ولا تسأموا من ذکر اللہ، اور ذکر خدا سے مت ہونا کبھی. پانچواں باقی بقیہ آداب، اور کچھ اور باقی آداب یہاں پر بیت الخلاء کی کنارے. سب سے پہلا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر رکھنا چاہیے. جب ہم انٹر ہوں بیت الخلاء میں تو بایاں پیر پہلے رکھنا چاہیے، اور باہر نکلتے وقت جب واپس آ رہے ہوں تو دانا پیر باہر پہلے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی اور باقی اس میں بتایا نہیں شاید، یا آگے احکام وغیرہ میں یا کہیں توضیح میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی سر ڈھک کے رکھنا چاہیے. جی احکام شرعی. اور احکام شرعی میں بھی دیا ہے. جی اور جب بیٹھے تو کا بائیں بوجھ پیر پہ بائیں بوجھ پیر دے کے پر ہو. بیٹھیں، بائیں پیر پہ بوجھ دے کے بیٹھیں، وزن دے کے بیٹھیں. ٹھیک ہے، سر ڈھکا ہو وغیرہ، اور بھی بہت سے ہیں احکام. ٹھیک ہے، اب یعنی جب داخل ہو تو بایاں پیر پہلے، نکلے تو دایاں داہنا پیر. پیر. کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البول قائما من غیر علت من الجفا، بغیر کسی وجہ اور علت کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم ہے، جفا ہے. ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے کوئی، کہیں پہ مجبوری ہو جائے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مثلا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیا کرے کیسے کرے، تو پھر مجبوری ہے تو ظاہر سی بات ہے، مجبوری میں تو اسلام بہت سی چیزیں کی اجازت دے دیتا ہے. لیکن مولا کیا فرمانا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، البول قائما من غیر علت من الجفا، بغیر کسی وجہ سبب کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم و جفا ہے. والاستنجاء بالیمین من الجفا، اور دانے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی ظلم ہے، جفا ہے. بہت سے ہوتے ہیں دانے ہاتھ سے طہارت کرنے لگتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے. جی یہ حدیث یاد رکھنا، کیا کھڑے ہو بغیر کسی وجہ کے پیشاب کرنا ظلم ہے، اور دانے ہاتھ سے طہارت کرنا، استنجا کرنا. سخت، اور کہاں کہاں پہ غلط ہے پیشاب کرنا؟ سخت جگہ پر. سخت مطلب جی جس جگہ پر سخت جگہ پر، جیسے پتھر پر،
پیشاب کر دیں آپ، ظاہر سی بات ہے پتھر پہ جب پیشاب کی چھینٹیں پڑیں گی تو پھیل جائیں گی. یا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، یہ بھی ہے. ٹھہرے ہوئے پیشاب اس میں پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین کے ذریعے، اپنے باپ دادا کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا البول فی الماء القائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا من الجفا، یہ جفا ہے، ظلم و زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. سمجھ رہے؟ تو یاد رکھنا کبھی سوئمنگ پول وغیرہ میں جاؤ اور جا کے لوگ سوچے شاید کلوروفائل ملا ہوا اس کی ہے، لگ رہی ہے آنکھوں میں مرچیں ہوتے ہیں نا بہت سے سوئمنگ پول میں. اسی طرح آداب بیت الخلاء کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے بیت الخلاء کے آداب میں کہ نہا رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، منع کیا ہے جی کیسے منع کیا ہے؟ من السطح فی الہوا، بلندی پر سے جی ہوا میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. وہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا بیٹھ کے بھی کرے، پہاڑ کے اوپر سے نیچے منع کیا ہے جی. جی اس کے علاوہ بھی بیت الخلاء کے کچھ اور آداب ہیں جن میں سے کچھ تو آپ گزشتہ 2 سبق میں پڑھ چکے ہیں. البتہ نجاسات سے بچنا اور طہارت کا طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت آئندہ سبق میں پیش کی جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ درس کا خلاصہ تھا. یہ درس کا خلاصہ یہاں ہے کہ اسلام نے بیت الخلاء کے مندرجہ ذیل آداب بتائے ہیں. پہلا، شرمگاہ کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے. 2، قبلے کی طرف رخ یا پیٹ نہ کرے، خاموش رہے. اگر البتہ اذان کی آواز سنائی دے تو اسے دوہرا کر کے ذکر الہی کرتا رہے، چلے گا. ٹھیک ہے. اور بہت سے آداب ہیں جو یہاں نہیں ہیں، آپ احکام وغیرہ میں پڑھیں گے جی. سر ڈھکے رہنے کے لیے بہت، کیونکہ روایات میں ہے یہ کہ کچھ بیماری لگنے کے خطرات ہوتے ہیں، بیماری لگنے کے خطرات ہوتے ہیں، اس سے محفوظ رہتا ہے. داہنے بائیں پیر پہ بوجھ دے کے بیٹھے، اس کی بھی کوئی علت اور وجہ ہے شاید جی. سمجھ میں آ رہا ہے جی. تو یہ بیت الخلاء کے آداب ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے. سوال یہ ہے جناب لقمان کو کن اسباب کی بنا پر حکمت عطا کی گئی؟ تاکہ ان کو نسل کی وجہ سے نہیں، مال دولت کی وجہ سے نہیں، طاقت، بلکہ کیونکہ وہ خدا کے امور میں پابند تھے، بہت پابند تھے. انہیں کبھی کسی نے پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹوائلٹ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، انہیں نہاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. وہ اتنے پابند تھے، اتنی رعایت کرتے تھے، اس لیے ان کو حکمت عطا کی گئی. سمجھ میں آیا؟ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی شرمگاہ دیکھنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یاد ہے کہ کوئی گھور کے دیکھے کیا کسی کی شرمگاہ کو؟ 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. لعنت کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور بیت الخلاء کے وقت کس رخ بیٹھنا حرام ہے؟ قبلے کی طرف. دیکھیے کتنا آسان ہے. درس اگر پڑھ لے آدمی صحیح سے تو کتنا آسان سوال ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا حرام. اور قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھنا حرام ہے. کیا رفع حاجت کے دوران بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رفع حاجت کے وقت بات کرنا کو منع کیا گیا ہے. البتہ اگر اذان دہرائی جا رہی ہے تو ذکر خدا کر سکتا ہے. ذکر خدا تو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ پھر اس کے بعد کیا سوال نمبر 5 ہے بیت الخلاء کے آداب مختصر طور پہ بیان کیجیے. اب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیے بیت الخلاء کے آداب میں مثلا شرمگاہ کو دوسرے سے چھپائے، دور سے داخل ہوتے وقت بایاں پیر بچ کے رکھے، بیٹھے، داخل ہو بایاں پیر رکھتے وقت دایاں دانا پیر، پیر، جسم کا کھڑے ہو بوجھ کر بایاں پیشاب پیر نہ پہ. کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، ذکر خدا کر سکتا ہے ویسے باتیں نہ کرے جی، قرآن نہ پڑھے. ٹھیک ہے. جی اور خاموش رہے، اور جی قبلہ رخ نہ ہو، پشت قبلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اپنے شرمگاہوں کو چھپا کے رکھے، کسی پہ ظاہر نہ ہونے دے. اور ہاں دیکھیے بہرحال پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے. ہسبینڈ وائف کا معاملہ ان سب میں الگ ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی نگاہوں سے دور رہے. یہ سب اس کے کیا ہیں؟
بیت الخلا کے آداب. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بتائیے کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ ہو تو بتائیے. بیت الخلا کے آداب جی, اس سے کوئی ریلیٹڈ ہو سوال تو بتائیے. جی ہاں, بات یہاں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ بھائی اپنے شرمگاہوں کا چھپانا واجب ہے, شرمگاہوں کا چھپانا واجب ہے. تو آج کل جیسے پارلر وغیرہ میں جاتے ہیں جی, ویکس وغیرہ کراتی ہیں, وہ کہتی لیڈیز جو ہیں, تو نہیں شرم, بہرحال حکم ہے اسلام کا. آج کل جیسے بے حیائی چل رہی ہے نا, کہ اب تو انڈر آرمز وغیرہ وغیرہ ہر جگہ کی وہاں وصل کیا کرتے ہیں, اس کو بھی ویکس کراتے ہیں. تو یہ بے شرمی ہے, یہ جائز نہیں ہے. چاہے لیڈیز ہی کے کر رہی ہو, چاہے کوئی بھی, یہ جائز نہیں ہے شرمگاہ کو چھپانا عورتوں سے بھی. یا مثلا شادی تیوہار کے موقع پہ جیسے میں نے کہا تھا, ہوتے ہیں بہت سے ٹائم جیسے باہر مرد ہیں ادھر ادھر, تو ایک روم میں اگر عورتیں کئی ہیں تو کئی ایک ساتھ مثلا چینج کر لیتی ہیں. تو بہرحال حکم تو حکم ہے, یہ جائے. اگر کہتے ہیں نا کہ معاشرہ اگر کسی کام کو کر رہا ہے تو یہ صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی ہے جی. ہوتا ہے خاص کر کے جو شادی شدہ ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لڑکیوں کو, کہ شادی کے بعد جو ہے وہ بے حیا ہو جاتی ہیں. مثلا بہت سی دفعہ دیکھا گیا پھر وہ لڑکی جو شادی سے پہلے بات پہ شرماتی تھی, شادی کے بعد پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب لڑکی عورتیں جمع ہیں اور وہیں پہ کپڑے چینج کر لیے مثلا جی. جی غلط ہے. شرمگاہ کا چھپانا یہ وہی ہے, حدیث میں سب شامل ہیں. اور اس میں عورت یہ نہیں ہے کہ مرد, لفظ مرد آ جاتا ہے بعض روایات میں تو مرد مراد نہیں, یہ عورت مرد سب کے لیے ہے, عورت مرد سب کے لیے ہے. اور یہ ٹوائلٹ کے جو احکام گنائے یہ سب بھی لیڈیز جینٹس سب کے لیے ہیں. سر ڈھکا ہو, دانا پیر باہر نکلتے وقت, داخل ہوتے وقت بایاں پیر, بول چال نہ ہو, باتیں نہ کریں, یہ شرمگاہ کا چھپانا, یا یہ سب کیا ہے, یہ سب شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہاں یہ نہیں دوسرا ہے. بھی سوال پوچھا تھا نا میں نے, کہ چھپکلی والا بھی پوچھا تھا. اور جب ہم کون سا جاتے ہیں حمام میں, چھپکلی اگر ہو واش روم میں تو بر نہ کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور تھا نہیں کہ ہم اس ٹائم کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ صاحب کچھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے اس میں جو گھس گئے ہیں آپس میں جنگ کرانے کے لیے, لڑائی کرانے کے لیے, اپنے آپ کو جی زیادہ جی مولائی کہنے والے, جو اپنے آپ کو خود سے مولائی کہتے ہیں, وہ صرف اہل بیت کے نام پہ کلنک ہیں. وہ اہل بیت کے نام پہ کلنک ہے. اہل بیت کو صرف معصومین فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنو. یہ شرمندگی کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ. اہل بیت کبھی کسی کو برا ایسے نہیں, برا ہے ٹھیک ہے, برا کو برا آپ زبان سے کہنے سے برا ہوگا وہ آپ کے, آپ ان کے کاموں سے بچیے جیسا وہ کرتے ہیں. بھائی تبرہ کا مطلب جی کیا ہے, تبرہ کا مطلب یہ جو برے ہیں آپ ان کے کاموں سے بچیے, ان کے جو وہ کرتے, پتہ لگا ہم سارے کام وہ کر رہے ہیں جو ان کے اندر تھے, زبان سے ہم, یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے, ذکر خدا کے لیے دیکھیے آپ نے حدیث میں کیا دیکھا, ذکر خدا بہرحال ذکر خدا ہے وہ کر سکتے ہیں, باقی اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اگر میں نے پوچھا تھا, شاید یا نہیں پوچھا تھا, کہ اکثر وہ بچوں کی بھی پوچھا بیٹھے ہوتے, کوئی نوحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے, یعنی کہ یا تو کوئی پھر نعت شروع کر دیتے, تو اس دوران ان کا بھی پڑھنا صحیح نہیں ہے, یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں چھوٹے. نہیں, کسی بھی چیز کا, کسی بھی اچھا چیز کا, صرف ذکر خدا, باقی صحیح, کچھ نہیں, سب منع بس ہے. اور ہوتا کچھ ہے نا نہیں. جیسے ہاں جی جی, تو یہ ہوتا جی ہے. صحیح جہاں تک صحیح. منع کیا گیا ہے کہ عورت کو چھوڑیے, مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ مرد اپنے بچے کو لے کے حمام میں نہایا, ہوتا ہے نا باپ بیٹے ساتھ نہانے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس تک کو جی منع کیا جی گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہر ایک چیز کا احکام ہے, آداب ہے, اس میں سب شامل ہے, عورت ہو چاہے مرد. ٹھیک ہے, جی آقا جان شکریہ, ہو گئے کلیئر. لہذا یہ سب جو آداب ہیں سب کو شامل ہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد. چاہے مرد, یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے تو لیڈیز سے چھپانا واجب ہے, مردوں کے سامنے چاہے کچھ بھی, نہیں نہیں نہیں, حرام. لیکن کیا کرتے ہیں, جھنڈ بنا کے جنگل میں بیٹھ جاتے ہیں. جی, یہ تو اس کا مطلب جائز تھوڑا ہی ہے, جائز تھوڑا ہی ہے یہ. نہیں ہے, مننا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے, جی یا ابھی پتہ نہیں کہاں فیس بک پہ تھا کیا تھا,
بے شرمی کی عادت ہوتی ہے، ٹوائلٹ کر کے ایک بیٹھا ہے، وہ پانی ڈلوا رہا ہے آپ کے پاس دوست اس کا، تو یہ بے شرمی ہے، جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، سب سے چھپانا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے مرد ہے تو چلو عورت کے سامنے چھپائے گا، مرد کے سامنے نہیں، ایسی عورتوں کے لیے بھی ہے جی۔ ایسے ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں سخت منع ہے۔ دیکھیے مولانا کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بغیر وجہ کے کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو یہ ظلم ہے، جب کہیں مجبوری پھنس جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر پلین میں جب آپ سفر کریں گے تو دیکھیں گے اس کے اندر ٹوائلٹ بڑی ویسی ہوتی ہے، تو چھوٹی اور عجیب طرح ہوتی ہے کہ بیٹھنے میں بڑی پرابلم ہو سکتی ہے، تو بیٹھ سکتے ہیں جیسے تیسے کر کے کیجیے، ورنہ کریے نہیں، ورنہ اگر مجبوری ہے تو آپ اس طریقے سے بنائی گئی ہے وہ، یا اور بھی کہیں بھی، حالانکہ ایسا وہ نہیں بیٹھنا اس میں آدمی کا دل کرائیت کرتا ہے بیٹھ کے، کیونکہ عمومی ہے، پتہ نہیں کون بیٹھا ہو کیا کیسا، تو ہوتا کہیں اگر ایسی مجبوری ہی پھنس گئی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، طبیعت خراب چل رہی ہے، گھٹنوں میں پرابلم ہے، ابھی ڈاکٹر نے ابھی ایسے منع کیا ہے، تو مجبوری ہے پھر جی۔ لیکن بغیر کسی وجہ اور سبب کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم ہے، چپا ہے۔ کل انشاءاللہ اب کھانے پینے کے آداب بتائیں گے، الٹا ہو گیا، پہلے کھانے پینے کے آداب بتانے چاہیے تھے پھر بیت الخلاء۔ چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔